ٹھیک ہے نا. تو ہم نے بیسکلی یہ کیا ہے کہ ایک ٹیوب پلیس کی ہے جس کے اوپر 2 ڈسکس لگی ہوئی ہیں, ایک اندر اور ایک باہر. بس یہ 2 بٹوین دیم سیلس یہ 2 ڈسک میں یہ اس کو اندر نہیں جان دیتی اور اس کو باہر نہیں جان دیتی. That's it. تو اس نے اسٹمک کو اینٹی ایبڈومینل وال کے ساتھ اپروکسیمیٹ کیا ہوا. Now it takes between 5 to 10 days کہ ایڈیشن فارمیشن ہو جائے اور ٹریفک بن جائے. بھائی یہ 10 دن احتیاط کریں, اور احتیاط یہی ہے کہ اس کو پل کرتا ہے کیونکہ بات ظاہر ہے کہ تھوڑا سا کوپریشن کا ایشو ہوتا ہے. تو اس میں یہی ہے کہ آپ اس کو کورڈ رکھیں, ٹھیک ہے, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اس کے اوپر بے شک ایک ایکسٹرا کپڑا ڈال دیا کریں تاکہ ان کا ہاتھ چاہتا ہے نا غلطی سے ہاتھ نہ آ جائے. بٹن اپ کر کے رکھیں, یا شرٹ ایسی ہو جو کہ نیچے تک ہو, نیچے تک ہے تو میک شیور کریں کہ اوپر نہ ہو کہ ان کا ہاتھ آ جائے اس کو سیدھا نیچے رکھیں. اس کے علاوہ کچھ نہیں, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کوئی ایشو کوئی نہیں. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ نارملی تو آپ نیکسٹ ڈے فیڈ اسٹارٹ کر سکتے ہیں یعنی ٹمارو, لیکن ان میں کیونکہ تھوڑا سا ہمیں نیوٹریشنل ایشوز ہیں, یہ تھوڑے سے ویسٹڈ ہیں. ہمارا خیال ہے کہ ہیلنگ میں ٹائم لگے گا, تو میرا رائے میں 48 آورس کہ آج اور کل جو ہے نا فیڈ نہ کیجیے, اس میں سے اس کو ڈرینیج پہ لگا رہے ہیں بیگ پہ, ٹھیک ہے. ہاں, تو ڈرینیج بیگ لگا ہوا ہے, تو بیگ اتاریں گے تو اس کا اپنا اسپگٹ ہے, اس کا اپنا پاٹ لگا ہوا ہے, اس کو پاٹ سے بند کر دیں گے. تو 48 گھنٹے آج اور کل بیگ لگا ہے. ٹیوزڈے مارننگ سے فیڈ اسٹارٹ کر دیں, ٹھیک ہے. اس درمیان میں جب بیگ لگا ہوا ہے نا تو پھر ظاہر ہے یہ فیڈ نہیں لے گی ہے, اینڈ ٹیوزڈے کو بھی پوری فیڈ نہیں لے گی کیونکہ آپ ٹیوزڈے کو اسٹارٹ کریں گے. تو یہ 3 دن آپ کو آئی وی سپلیمنٹ دینے کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ پلیب ایم دیں گے بس, اور کچھ نہیں, کیونکہ ڈائبیٹک نہیں ہے, وہ الیکٹرولائٹ سولوشن ہے, ہر چیز فزیولوجیکلی اس میں ملی گی, آپ کو کچھ ایڈیشن کرنے کی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تقریباً 20 ڈراپ پر منٹ پہ دیں گے نا, 8 آور میں ٹرپ فنش ہوگی. ایک ڈرپ صبح دے دیں, ایک ڈرپ ایوننگ میں دے دیں. اللہ خیال سے جب بند ہو جائے بند کر دیں, کوئی ضرورت نہیں ہے رات کی ٹرپ دینے کی. 6 گھنٹے جو ہے نا 12 سے صبح 6 بجے تک آپ بھی سکون کریں, یہ بھی سکون کریں, ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہو گیا جی. دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پرسی اس ٹیوب کو ایک دفعہ جب ٹریک اسٹیبلش ہو جاتا ہے نا پرسی کے بعد, ہمیں کسی چیز کی کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کی کوئی ڈریسنگ, یہ ابھی ڈریسنگ نہیں ہوگی, بعد میں کوئی ڈریسنگ نہیں ہوگی. اس کی ڈریسنگ کرنا منع. اس کی وجہ ہے کہ یہ اسٹمک ہے نا, تو یہ ایک ظاہر تھیلی ہے, تھوڑا بہت فلوئڈ اس کے ساتھ سے سیپ کر کے باہر آ سکتا ہے. اگر آ جائے گا تو دس از اونلی گیسٹرک کنٹینٹ, آپ صاف کپڑے سے صاف کرنا, اس کو گیلے کپڑے سے نہانا ہے تو نہلا دیں, ٹھیک ہے. 10 دن کے بعد اب بے شک جیسے اگر آپ ان کو چیئر میں بٹھا کے ڈائریکٹ نہلا کے نہلا دیں, کوئی پانی کا خیال نہیں, کوئی پاؤڈرنگ نہیں, نتھنگ. بلکہ پاؤڈرنگ وغیرہ بالکل نہ لگائیں, ایگزیما ہو جاتا ہے لوگوں سے, ٹھیک ہے نا, الرجی سے. تو یہ تو ٹیوب کا خیال ہے. اچھا, تیسری یہ ہے کہ ٹیوب جیسے جیسے آپ یوز کریں گے نا, ٹیوب بی کلر ہونی شروع ہو جاتی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے, کسی دن بلیک ہو جاتی ہے, براؤن ہو جاتی ہے, پھول جاتی ہے سائڈ سے. آپ نے یہ ٹیوب کبھی چینج نہیں کرنا. دیر از نو ایکسپائری ٹو دس ٹیوب. ٹیوب کی ایکسپائری صرف ایک ہے, یہ بند ہو گیا. آپ نے کوئی ایسی چیز دی ہے جو کہ ظاہر بڑی تھی اس کے لیومن سے, اس میں پھنس گئی. تو اب آپ اس کا لیومن جب چیک کریں گے نا, اس کا کنیکٹر اتنا اچھا نہیں ہے. اس سیٹ کے ساتھ جو کنیکٹر آیا ہے وہ بیسکلی اتنا وائڈ نہیں ہے. نارملی بہت وائڈ کنیکٹر آتے ہیں. اگر میرے پاس کوئی آگے پیچھے ہم نے کی تو بات کرتا پرانے جو ہوتے ہیں نا ان کے کنیکٹر وہاں اتار لیتے ہیں, اور پڑے ہوتے ہیں ہمارے پاس لوگوں سے, وہ ٹوٹ جاتے ہیں یوز کر کر کے, اس کی ٹوپیاں ٹوٹ جاتی ہیں. تو اگر مجھے مل گیا تو میں رکھ لوں گا, میں آپ کو کال کروں گا, ٹھیک ہے نا. ورنہ یہ جتنا اس کا لیومن ہے نا, آپ اس کو مد نظر رکھیں. اور فوڈ میں ہمیں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ نے کیا دینا ہے. اسٹینڈرڈ نہیں, ہماری ایڈوائز یہ ہوتی ہے کہ آپ وہی دیں جو آپ گھر میں خود کھاتے ہیں. ان کے لیے زیادہ فوڈ نہیں بننی چاہیے. اچھا, ہاں جی, صرف گوشت سے تھوڑا سا پرہیز کرنا چاہیے. اور وہ اس لیے کہ گوشت گرائنڈ نہیں ہوتا. گوشت کو جتنا مرضی آپ وہ کر لیں نا, بلینڈنگ کر لیں, وہ گرائنڈ نہیں ہوتا. اس کے ریشیو ہوتے ہیں وہ ٹیوب میں پھنس جاتے ہیں, بند کر دیتے ہیں. ایک میکینیکل وجہ سے ہم آپ کو گوشت منع کرتے ہیں, ورنہ تو اس میں بھی کوئی نہیں. لیکن فش دے سکتے ہیں, فش گرائنڈ ہو جاتی ہے. فش کی آپ بون نکال دیں, چھلکا اوپر سے اتار دیں, تو اس کو جب آپ بلینڈر میں بلینڈ کرتے ہیں تو وہ بالکل فنش ہو جاتی ہے. وہ آپ دے سکتے ہیں. گوشت بھی بلینڈر میں نہیں ہوتا, نہیں ہوتا. ہاں, ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ نہیں ہوتا, اس لیے اس پہ آپ ایکسپیریمنٹ نہ کریں. گوشت ضروری نہیں ہوتا. دیکھیں ہندو کبھی بھی گوشت نہیں کھاتے. پروٹین, دال از ویری پروٹینیشیس. انڈا,
انڈا ویری پروٹینیشیس، ٹھیک ہے نا. آپ انڈے کو دودھ میں پھینٹ کے اسٹینڈرڈ ہی یہ ہونا چاہیے کہ گھر میں جو بھی پکانا، مثال طور پہ آپ نے روٹی پکائی، آلو گوشت پکایا، آپ اسی میں سے ان کے حصے کی روٹی لیں، ان کا سالن لیں، گوشت ظاہر ہم نے نہیں دینا، ساتھ میں آلو لیں ان کا، ٹھیک ہے نا. بس اس کے چھوٹے پیس کریں، ایک پیالے میں ڈالیں، پانی میں بھگو کے تھوڑی دیر رکھ دیں، پھر اس کو بلینڈر میں ڈالیں، بلینڈ کریں، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ بلینڈ کریں پانی ڈال کے. اور ہاں پیسٹ سے بھی زیادہ پتلا لیکوڈ ہی، آپ دیکھیں نا ٹیوب میں سے جانا ہے، اس ٹیوب میں سے جانا ہے، لیکوڈ ہی ہوتا ہے. تو اس کے بعد اس کو آپ نے اسٹرینر میں سے چھانیں، جو باقی بچ گیا وہ اس کو دوبارہ بلینڈر میں ڈالیں اور پانی ڈالیں، پھر 2 3 4 بلینڈنگ ہوئے گی نا تو ساری ٹوٹلی 99% جو ہے نا فوڈ وہ بلینڈ ہو کے نیچے آ جائے گی. جو پیچھے بچ جائے گا اب یہ پرابیبلی بلینڈیبل نہیں ہے، اس کو تو اسی طریقے سے دوپہر کو مثال طور پہ آپ نے دال چاول پکائے، بس وہ بلینڈ کر دیں. کوئی فروٹ آیا وہ بلینڈ کر دیں، ٹھیک ہے. ہاں مطلب جیسے سیب ہے، چھلکا اتار لیں، بیج نکال لیں، بلینڈ کر دیں. آم آئے گا بلینڈ کر دیں، کیلا ہے بلینڈ کر دیں، انڈا بلینڈ کر دیں. علیحدہ کوئی چیز نہیں پکانی، کیونکہ جب آپ علیحدہ کوئی چیزیں کرتے ہیں نا تو ایکچولی بہت ساری ضروری چیزیں ایکسکلوڈ ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اچھا. پھر نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں. اگر آپ وہ فوڈ دیں گے نا جو آپ خود لے رہے ہیں تو ظاہر ہے اس نے آپ کو ہیلدی رکھا ہوا، ان کو بھی ہیلدی رکھا ہوا. تو کوانٹٹی شوڈ بی. ایک سیکنڈ ہم آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا، ٹھیک ہے نا، اور اس کو کیسے پریپیئر کرنا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ بائی پاس کر رہی ہوتی ہے سارے سسٹم کو، اسٹمک میں ڈائریکٹلی جاتی ہے. تو آپ نے اب جو یوٹینسلز ہیں نا، یعنی جو بلینڈر ہے، جو پیالہ ہے، جو ساری چیزیں، اس کا ویسے ہی خیال رکھنا ہے جیسے بچے کے فیڈر کا خیال رکھنا ہے. ادھر آپ کو وہ لینا چاہیے، وہ جو اسٹرلائزر بے شک نہ لیں، ہم اسٹرلائز فوڈ نہیں کھاتے ہیں، ہم کلین فوڈ کھاتے ہیں. جسٹ کیپ اٹ کلین ناٹ اسٹرلائز. تو ایک پیالہ سا ہے، اس کے اوپر وہ چھکا ہوتا ہے مکھیوں سے بچنے کے لیے، وہیں کی چیزیں اس میں پڑی. اور جو بھی بندہ بنائے جسٹ میک شیور کرے کہ وہ ہاتھ واش کرے، اس سے بڑھ کے نہیں، اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. اچھا دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک اور اہم وجہ جو پیشنٹ پرابلم کی ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اپوزٹ ایک کام ہو جاتا ہے کہ جب آپ واش کرتے ہیں نا تو آپ اتنا واش کرتے ہیں تو اتنا زیادہ لیکوڈ ہوتا ہے کہ آپ لیکوڈ نہیں دھوتے، واشنگ لیکوڈ نہیں دھوتے، وہ اندر چلا جاتا ہے، اس سے پیٹ بہت خراب ہوتا ہے. تو یوٹینسل کو دھوئیں بھی صحیح، اینڈ دین جو واشنگ لیکوڈ ہے اس کو اچھی طرح صابن یا جو لیکوڈ ہے اس کو صاف کریں، پانی سے دھوئیں، مطلب ہے کہ اس کے اوپر لیکوڈ سوپ نہ کیمیکل جو ہے نا گیسٹرائٹس نہ ہو. تو یہ دوسری بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ہے کہ ہم ان کو فیڈ کتنا کرنا ہے. فیڈ کے لیے نا ایک جو موٹا سا پرنسپل ہے نا وہ یہ ہے کہ 2 سرنجیں جو بلڈر واش سرنج ہے نا 50 ml والی، وہ 1 گھنٹے کی خوراک ہے. آپ یہ سمجھیں 2 سرنجیں 1 گھنٹے کی خوراک ہے. اور آپ کیونکہ ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں تو اس کو 2 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ 48 بن جاتا ہے. تو آپ سمجھیں کہ 50، تو بٹوین 40 اینڈ 50 سرنجیں آپ نے ایک دن میں ان کو دیں. یہ ان کی فیڈ ہے. میں ابھی آتے ہیں اس پہ، ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ اتنی دے دیں گے تو ان کو کسی سپلیمنٹیشن کی ضرورت نہیں. اینڈ یو شوڈ ریچ دس کوانٹٹی بائی نیکسٹ 10-12 دن، یعنی اگلے 2 ہفتے کے اندر آپ کو 40 سرنجز پہ پہنچنا چاہیے. اچھا 40 سرنجز میں ہوتا ہے کہ شروع میں جیسے منگل کو آپ شروع کریں گے نا تو منگل کو آپ ان کو فیڈ نہ دیں، بلکہ پیڈیو لائٹ آتا ہے بنا بنایا ORS جو ہے نا، اس کی ایک سرنج ایوری آور دینا شروع کریں. ایک سرنج ڈالیں بس اس کو پلگ کر دیں، ایک سرنج ڈالیں پلگ کر دیں. اگر اس کو صحیح ٹالریٹ کر رہی ہیں، ان کو وامٹنگ نہیں ہے، کوئی اور پرابلم نہیں ہے، اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ انکمفرٹیبل ہو رہی ہیں تو آپ کارک کھول کے دیکھ لیں کتنا باہر آتا ہے. فار ایگزامپل آپ نے 50 ml لاسٹ گھنٹے پہ ڈالا تو اگلے گھنٹے پہ ڈالنے سے پہلے آپ کارک کھولتے ہیں اور 50 یا 100 نکل آتا ہے، مطلب ہے کہ یہ بھی absorb نہیں ہے. لیکن آپ کھولتے ہیں 10-15 cc نکل آتا ہے، اسٹمک میں کچھ پوائنٹ پھر کوئی پرابلم نہیں، پھر آپ آگے دیتے جائیں. تو اگر ایسے صحیح چل رہا ہے نا تو پھر آپ شروع میں ایک سرنج پر گھنٹہ دیں گے. تو اب یا تو آپ جب تک 40 سرنجوں پہ نہیں پہنچ جاتے نا تو آپ کو IV سپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. لیکن یہ 2-3 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. مطلب ہے ٹورڈز نیکسٹ ویکینڈ دس ٹائم میں آپ کو 40 سرنجیں اچیو کرنی چاہیے. لیکن اس میں ہوگا یہ کہ آپ تھوڑا، یعنی ایک دن میں آپ نے 1 سرنج لی ہے تو اگلے دن کیا کریں گے کہ آپ ایک کی بجائے اگر یہ کمفرٹیبل ہے تو 2 دینا شروع کریں. اب پہلے دن کیونکہ آپ نے ایک دی ہے تو آپ کا ٹوٹل فلوئڈ بھی پورا نہیں ہوا، اس لیے آپ کو IV سپلیمنٹیشن بھی دینی پڑے گی. پہلے آپ 2 ڈرپیں دے رہے تھے روز، تو منگل والے دن آپ 1 ڈرپ دے دیں اور باقی یہ فیڈ دیں. لیکن بدھ والے دن انشاءاللہ آپ 2 دیں گے تو آپ ایزیلی 40 سرنجیں پوری کر لیں گے.
ڈے ٹائم کے اندر اندر. اور اس کا ایک جو انڈائریکٹ معیار ہے وہ دیکھیں آپ یہ یورین کتنا کر رہے ہیں. اگر یہ پیمپر 2-3 دفعہ گیلا کر دیتی ہیں ریزنیبلی ہیوی ہے وہ بس ٹھیک ہے, کوئی ایشو نہیں. تو تیسرے چوتھے دن سے تو پھر کوئی پرابلم نہیں رہ جاتی. اور آپ ڈیلی ایک سرنج بڑھاتے جائیں جو آپ نے بیک وقت دیں گے. پہلے آپ 1-1 دیں گے, پھر 2-2 دیں گے, پھر 3-3 دیں گے, پھر 4-4 دیں گے, ایک ٹائم دیں گے, پھر 5-5, پھر 6-6. ہم نے کم از کم 6 سرنجیں پر فیڈ پہ جانا ہے. ٹھیک ہے. اب مثال طور پر اگر آپ 4 سرنجیں دے رہے ہیں تو آپ نے 2 گھنٹے کی خوراک دے دی ہے, کیونکہ 2 فیڈ سرنجیں 1 گھنٹے کی فیڈ ہے, تو پھر آپ 2-2 گھنٹے کا آپ کا انٹرول بڑھتا جائے گا. تو جب آپ 4 یا 8 سرنجوں پہ جائیں گے نا, اور 10 تک ایزیلی لے لیتے ہیں. آپ دیکھیں 10 اتنی بڑی کوانٹٹی نہیں ہے, 10 از اونلی 500 ml. ہم جو نارمل فوڈ کھاتے ہیں نا وہ بٹوین 7 and 1000 ml کی فوڈ ہوتی ہے, ایک جو ہم میل لیتے ہیں, کیونکہ ایک گلاس پانی 250 ml کا, ہم جب پانی پیتے ہیں تو 250 ml سڑے کے اندر ڈال لیتے ہیں. تو اس لیے یہ کوئی اتنی بڑی کوانٹٹی نہیں ہے, یہ بڑی ایزیلی اتنی فیڈ دیں گے. تو کوشش کریں کہ تقریباً 2 ہفتے بعد آپ کی سرنجیں 40 پوری ہوگی. ٹھیک ہے. یہ دن میں 2-3-4 دفعہ اچھا پیمپر بیٹھ کر رہی ہیں, اینڈ اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ میں ان کو 6 سے 8 سرنجیں دے رہے ہیں. اب دیکھیں کہ آپ 8 سرنجیں دے رہے ہیں تو بیسیکلی یو اونلی نیڈ 5 meals, 8 5 are 40 ہے نا. تو صبح آپ بھی ناشتہ کرتے ہیں, ان کو بھی دے دیں فیڈ. دوپہر کو آپ بھی کھاتے ہیں, ان کو بھی دے دیں فیڈ. رات کو آپ بھی کھاتے ہیں, ان کو بھی دے دیں فیڈ. رائٹ. ان بٹوین 11 بجے اینڈ 5 بجے 5 فیڈیں کا. تو پلین واٹر دینا ہے؟ پلین واٹر بالکل نہیں دینا. ہاں بالکل بالکل پلین واٹر نہیں دینا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پیشنٹ ایکچولی اوور لوڈ ہو جاتے ہیں فلوئڈ سے, کیونکہ ہر چیز لیکویفائی ہو رہی ہے اور پانی کی ایکسیس ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں گے اتنا پیشاب یہ کریں گے کہ آپ اور نہیں ہوئے گا, بالکل نہیں ہوئے گا, بالکل نہیں ہوگا. ابھی یہ تو کیونکہ ایک ہم ڈال رہے ہیں نا ڈیمینشیا پیشنٹ میں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے ہماری ایسوفیجیل پیشنٹ ہیں جو کہ اور جو ہے سوالو نہیں کر سکتے لیکن ادروائز کانشیس ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمیں تو پیاس ہی نہیں, گرمیوں کے دن اسی وجہ کہ پانی کی اتنی ایکسیس ہوتی ہے. کیا ہوا تو وہ جو ہے اپنا ان کو پانی کی بالکل ضرورت نہیں ہے. البتہ آپ کو پانی دینا ہوتا ہے, آدھی سرنج پانی دینی ہے ہر فیڈ کے ساتھ بجے. یعنی جب آپ اپنی فیڈ مثال طور پہ آپ 4 سرنجوں پہ ہیں نا, تو 4 سرنجیں فیڈ کی دیں گے, آخر میں آدھی سرنج پانی کی دیں گے, سو دیٹ آپ کی ٹیوب کلین ہو جائے. کیونکہ ٹیوب کلین نہ ہونے کے 2 پرابلم ہیں, تو ٹیوب بند ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جم جاتی ہے اندر فوڈ, اور دوسرا یہ کہ وہ فیڈ خراب ہو جاتی ہے. پھر جب آپ اگلی فیڈ دیتے ہیں نا تو سب سے پہلے خراب فیڈ جاتی ہے جن کا پیٹ خراب کرتی ہے, ڈکے ہو جاتی ہے نا. تو اس لیے جب آپ فیڈ دینا شروع کریں گے نا, منگل والے دن تو آپ او آر ایس دے رہے ہیں, وہ تو پریکٹیکلی پانی, اس کو چھوڑ دیں جیسے ہی آپ فیڈ شروع کریں. تو جسٹ 1 day ٹرائل کے لیے آپ بتاؤ گے یہ صحیح کام کریں. منگل کے دن جسٹ بدھ سے آپ فیڈ دیں, لیکن بدھ سے یہ ہوگا کہ 1 سرنج فیڈ کی, آدھی سرنج پانی, 1 سرنج فیڈ کی. لیکن بدھ سے کیا ہوگا کہ آپ 2 سرنجیں فیڈ کی اور آدھی سرنج پانی کی. جمعرات کو 3 فیڈ کی, پھر کہ ہم 6 7 8 سرنجوں میں پہنچ جائیں. آپ ان کو دیکھیں نا ان کا فیس کیسا تھا, آپ دیکھیں گے یہ زیادہ پرسکون ہو جائیں گے, کیونکہ جب ان کا پیٹ بھرے گا نا تو یہ بڑا کمفرٹیبلی سوئیں گی. دوپہر کو بھی زبردست ایک مطلب وہ لیں گی, سیشن لیں گی سلیپ کا, اور رات کو بھی لیں گی. تو یہ ایسے منہ سے آپ نے ان کو کچھ نہیں کرنا. ٹھیک ہے بھائی. اس ٹیوب کی موجودگی میں جو لوگ ڈیمینشیا میں ہیں یا جیسے بیبی ہوتے ہیں, ایس سی کی چائلڈز ہوتے ہیں, تو کرینیل پالسی والے میں بھی, ان میں بھی یہ صرف جو لواحقین ہیں اور ان کے عزیز ہیں اور دوست ہیں نا, یہ ان کے لیے ڈسٹریسنگ ہوتا ہے کہ دیکھیں امی نے منہ سے نکالا, ہم سارے کھا رہے. امی کو کوئی پرابلم نہیں ہے, امی کا پیٹ فل ہو رہا ہے, امی کو بڑی اچھی نیوٹریشن مل رہی ہے, آپ وری نہیں کریں. جو آپ منہ سے دیں گے نا, ایک تو وہ آپ کے اوپر بہت ڈسٹریسنگ ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ لے کے پڑی رہیں گی, کبھی ادھر سے نکال دیں گی, کبھی ان کو اتھو لگ جائے گا. اتھو لگنے کا مطلب ایسپریشن ہے, اور ایسپریشن کا مطلب نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. آپ بالکل منہ سے نہ لیں, منہ کی ویسے آپ ہائیجین مینٹین کریں, ہاتھ پہ کپڑا چڑھا کے صاف کریں, برشنگ کروانی ہے, جو بھی کرانی ہے وہ کریں. فیڈ نہیں دینی ہے آپ کو اس چینل کی موجودگی میں منہ یوز کرنے کی ضرورت ہے بالکل بھی. اور گولی اور دوائی تو 100% نیچے سے جانی چاہیے.
کیونکہ اس سے ان کا منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے. آپ کرش کریں ٹیبلٹ کیپسول کھول لیں, سرپ ہے اور اس کو ملائیں فوڈ میں ڈالیں. اچھا, ایک آخری جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ بھائی جی کوئی آپ نے ان کو ایسی چیز نہیں دینی ہے فیڈ میں اپنی محبت میں جو آپ خود نہیں کھاتے. اس سے پیشنٹ سے پیٹ خراب ہوتا ہے. مطلب ہمارے پیشنٹ آتے ہیں فیڈ نہیں ہو رہی جی, صحیح ٹیوب نہیں ورک کر رہی, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, لیک ہو رہا ہے. وجہ کیا, مجھے کیا دے رہی ہے اماں جی, مجھے سویرے انار کا جوس دے دیں. یار تم نے خود کبھی انار کا جوس پیا پچھلے 8 سال میں؟ آپ نے کوئی انار کا جوس نہیں بنا پلیز. مطلب اگر انار آئے ہیں نا تو بس آپ میں بھی ایک پیالی کے برابر جوس نکال کے دیں, جتنا کہ وہ آپ کے خیال میں اس عمر کا بندہ اگر صحیح ہوتا اور دانت ہوتے تو کھا لیتا. ڈائریکٹلی بھی دے سکتے ہیں, مطلب مکسنگ کے بغیر. ہاں ہاں, فوڈ میں مکس کر دیں, ڈائریکٹ بھی دے دیں, کوئی حرج نہیں ہے. Without any لیکن یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل کہ اس کی گٹلی نہ اندر quantity نہ بند ہو جائے. لیکن زیادہ نہیں دینا پلیز. آپ نے کسی چیز کے بارے میں آپ کے ذہن میں ایک ڈاؤٹ ہونا کہ یہ دینی ہے کہ نہیں دینی, نہیں, اس کا آنسر بڑا آسان ہے. آپ یہ سوچیں کہ کیا میں خود کے کھاتی ہوں؟ اگر آپ خود کھاتے ہیں تو یس دے دیں, کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ خیال ہے کہ نہیں یہ ہماری روٹین کا حصہ نہیں ہے, کیونکہ ہماری باڈی نا ایک سرٹن فوڈ کے لیے اس نے اپنے آپ کو نا پروگرام کر لیا. ٹھیک ہے نا. اب اگر بنگلہ دیش میں ہوتے تو صبح دوپہر شام مچھلی کھاتے ہیں, اب ہمیں صبح دوپہر شام مچھلی دینا جو ہوتا ہے اس میں پرابلم ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. اس لیے ہم لوگ گندم کھانے والے, چاول دال والا, فروٹ آم سبزی کھانے والے لوگ ہیں. تو آپ نے فوڈ علیحدہ نہیں بنا لیا. دیکھیں یہ لانگ ٹرم کیئر پیشنٹ ہے, آپ اپنے لیے زندگی آسان ہے, آپ سہولت میں ہوں گے, آپ سکھ میں ہوں گے. ان کے لیے آپ کے پاس ایکسٹرا ٹائم ہوگا کہ آپ ان کے جینون مسائل ایڈریس کریں. آپ فوڈ کے پیچھے نہیں جی امی جی کے لیے یہ بن رہی ہے, یخنی بن رہی ہے. یخنی میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا, یخنی میں تو الیکٹرولائٹ ہوتا ہے. آپ کا گوشت تو ذرا کویگولیٹ ہو کے بوٹی کی شکل میں پڑا رہتا ہے, وہ اوپر والے کھا لیتے ہیں. مریض کیسے میں کچھ نہیں ہے. تو آپ وہی دیں جو گھر میں پکا ہے, اسی میں سے آپ اس کو بلینڈ کریں, چھانیں, اور اسی طریقے سے صبح جو ناشتہ بنا آپ اسی سے فیڈ بنائیں ان کی, اور اس کو فریج میں رکھیں. ٹھیک ہے, کنٹینر 3 سے کنٹینر میں ڈال کے بڑی جلدی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ناشتہ, کیونکہ آپ نے اس کے 2 پورشن کرنے ہیں نا, ایک اسی وقت دے دیں گے, 11 بجے دینا. پھر جب دوپہر کا کھانا بنے گا تو اس میں سے ان کا کھانا علیحدہ کر دیں. تو یہ بلینڈنگ کر دیں, ایک آپ نے ساتھ دے دیں جب آپ سب کھا رہے ہیں, اور ایک پھر شام 5-6 بجے پہ دوبارہ دے دیں. اور ایک تیسری فیڈ کا دور چلے گا جب آپ رات کو سونے لگیں گے, تو اس ٹائم پہ آپ بھی ڈنر لیں گے, ان کا بھی ڈنر اسی میں سے ہوگا. لیکن ایک ایکسٹرا فیڈ میں بھی رات کو سوتے وقت 6 فیڈ میں ڈیوائڈ کریں. اللہ کا ایسا, اینڈ یو شوڈ اچیو دس ود ان 2 ویکس. اس سے زیادہ لمبا نہیں کھینچنا, اور یہ بالکل بہترین اور ساری دوائیں سے دیں. اور اس کے لیے ایسا نہ کوئی اینٹی بایوٹک چاہیے, نہ کوئی انیزیا چاہیے. ایک پیراسٹامول میں لگوا رہا ہوں, ایک کیٹوریلیک کریڈین ٹھیک ہے, میں نے چانس لے کے دے دیا. اس سے زیادہ درد نہیں ہوتا. اگر ہو بھی تو کیلپول 6+ آتا ہے جو بچوں والا ہوتا ہے, آپ اس کے 15 ml دے دیں. یہ انشور وغیرہ دے سکتے ہیں؟ کیا آپ انشور لیتے ہیں؟ نہیں, پھر نہیں تو ابھی فی الحال تو دے رہے ہیں نا وہ فی الحال اس پرانی بات ہے, یہ روٹ نہیں تھا. ہاں, اب آپ کے پاس روٹ ہے, اب آپ نارمل ڈائٹ دیں. ان کو وہی ڈائٹ ہے جس کی ہمیں عادت ہے. لیکن ہم کھاتے ہیں آلو, ہم کھاتے ہیں انڈے, ہم کھاتے ہیں روٹی, ہم کھاتے ہیں چاول, ہم کھاتے ہیں دال, ہم کھاتے ہیں ٹیڈے. یہ سارے بلینڈ کر ہاں سارے بلینڈ کر کے مطلب جو ریگولر گھر میں پک رہا ہے وہ دیں, جو ان کے پسند کی چیزیں ہیں وہ دیں. لیکن جب تک فش اویلیبل ہے آپ دینا چاہیں تو فش دیں, اور آگے فش آ جائے گی تو 3 مہینے بعد پھر فش آ جائے گی. فش تو فروزن بھی اویلیبل ہوتی ہے. اور اپنا ایگز جو دیا تھا, ایگ از ویری گڈ. دودھ اور انڈا تو دے رہے ہیں. ہاں تو اس کو پھینٹ کر کے دے دیا. یہاں سے تو بڑا آسان ہوگا نا, آپ نے ایسے آپ کو ان کو جگانے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب یہ اپنے جس موڈ میں ہے اس موڈ میں رہیں, آپ بس اپنے ٹائم کے ساتھ فیڈ کریں, اس کے ہاتھ کے ساتھ. اور ان کا بیڈ جو ہے نا باجی, اس کو تھوڑا سا انکلائن کر لیں. حالانکہ یہ ٹیوب بالکل ریفلیکس نہیں کرتی, بالکل ریفلیکس نہیں کرتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریفلیکس ٹیوبیں کرتی ہیں جو این جی ہوتی ہیں, کیونکہ لوور ایسوفیجل اسفنکٹر پہ سے جب گزر کے جاتی ہے نا تو ایسے ہی ہے جیسے ابھی تک جوتا رکھ دیں, دوبارہ تو بند نہیں ہوگا. تو اس لیے پھر لوور اسفنکٹر ریفلیکس کرتے ہیں. یہ لوور اسفنکٹر میں سے نہیں جا رہی, لوور اسفنکٹر تو بند ہے, اپر بھی بند ہے. تو یہ پیشنٹ ایکچولی سب سے زیادہ پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود کیونکہ ان کی میڈیکل سچویشن ایسی ہے نا, تو یہ اچھی بات ہوگی کہ آپ ان کے بیڈ کے سرانے والے پائے کے نیچے 2 انچ رکھیں. دیٹ مین 6 انچ کا رائز دے دے گا. تکیے سے صحیح نہیں ہوتا, تکیے سے صرف گردن ہے. اسپیشل بیڈ بیڈ ایسے کریں, ٹھیک ہے نا, ایلیویشن کریں. یہ
بیڈ اس طرح نہیں رکھا ہوا ہے جو ایلیویٹ باجی اس پہ بھی نہیں ایلیویشن ہوتی. آپ دیکھیں گے کہ یس ایکچولی جب آپ ایلیویٹ کریں گے وہ سلائڈ ہو جائیں گے نیچے. تو آپ اس کے ویلز کے نیچے 2 اینٹیں رکھ دیں. ہم ایون جو ہاسپٹل بیڈ ہے اس میں بھی رکھواتے ہیں. اس کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ایلیویشن وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. اور عام دیکھنے میں تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کچھ. اور 6 انچ کی رائز جو ہے نا آپ کو, تو آپ خود 6 انچ رائز کر کے بیڈ پہ لیٹ جائیں آپ کو نہیں پتہ چلے گا رائز رہے گی. لیکن یہ اتنا ایک انکلائن ہے, پانی کو تو تھوڑا سا انکلائن چاہیے ہوتا ہے تو نیچے رہے فلو کرنے. اوپر نہ آئے. اور اسٹینڈرڈلی کوئی ان کو رائز ہے تو کچھ بھی نہیں چاہیے. مطلب فار دس یو ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ. شروع میں 10 days میں بھی ایک کیپسول کوئی اومیپرازول کا, تھوڑی سی موٹیلیم, تاکہ اسٹمک ایک دفعہ نا اپنا, کیونکہ بہت کم فوڈ جا رہی ہے ان کے اسٹمک کا سائز ایکچولی واز ویری اسمال, اس لیے میں تھوڑا سا ٹائم لگا کہ وہ ایک اپروپریٹ جگہ پہ ہم اس کو پھلا کے تو اسٹمک کو لے آئے اور پھر کر دیں. اس کو ویری اسمال, وہ ظاہر ہے ڈس یوز کی وجہ سے, لیکن یہ بڑی جلدی ٹھیک ہو جائے گا. اب آخری جو میں نے آپ کو بات بتانی ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ لیک ہو, اس کے اراؤنڈ سے لیک نہیں ہوتی ہے, بالکل ڈرائی ہوتا ہے, تھوڑا بہت کبھی کبھار لیک ہو جاتا ہے کہ آپ اوور ڈو کر دیں چیز کو, اس کو تو آپ نے تھوڑا سا گیلے کپڑے سے صاف کر دیں. اگر اس میں سے باقاعدہ لیکیج شروع ہو جائے سائڈ سے, اس کے مطلب صرف 3 ہوتے ہیں زندگی میں, آپ اس کو خود ورک آؤٹ کر لیں. نمبر 1, یا پیشنٹ کانسنٹریٹ کریں. ٹھیک ہے, تو اس قسم کے لانگ کیئر ایلڈرلی پیشنٹ میں آپ کو ایکچولی ہفتے میں 1 دفعہ پی آر کر کے دینا چاہیے. کہ اگر ہارٹ فیکل میٹر ہے تو تھوڑا سا انیما دے دیں, اینڈ اوپر سے تھوڑا سا لیکٹیک ایڈ کر دیں. یہ پہلی امپورٹنٹ ریزن ہے کیوں نیڈ کرے پیشنٹ. دوسری امپورٹنٹ ریزن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ فیڈ کو اچھی طرح, مطلب کسی نے ہاتھ صحیح نہیں لگا, 2 مہینے لگا, یا پھر صابن رہ گیا اس کے اوپر, یہ کہ ہم ریزن ہے. لیکن تیسری اور سب سے کامن, یعنی 10 ٹائم اگر لیکنگ ایپیسوڈ ہوگا نا, 8 ٹائمز اس کی وجہ چیسٹ انفیکشن. جیسے بچے ہوتے ہیں نا, ان کو اگر چیسٹ انفیکشن ہونا, ان کی پہلی سمٹم از ناٹ فیور, ان کی پہلی سمٹم از وامٹنگ, وہ فیڈ ٹالریٹ کرنا بند کرتے ہیں. یہ بھی بچوں میں کرتے ہیں, اور یہ ان کی وامٹنگ ہے اس کی سائڈ سے. اس میں پھر یہی ہوگا کہ آپ اگر زیادہ لیکیج ہے تو آپ 1-2 دن کے لیے بیک پہ لگا دیں, آئی وی اسٹارٹ کر دیں, اور اینٹی بایوٹک اللہ چیسٹ کے ساتھ کوئی ایزتھرومائسن دے دیں, کوئی لیوفلاکسسن دے دیں, گورنمنٹ جو بھی ان کو سوٹ کرتا ہے وہ دے دیں. لیکن یہ ان کیس کا کیا ہے, میں آپ بتا رہا ہوں اس لیے کہ آپ کو ڈاکٹرس کی وجہ میں نمائز ہونا ہے. اس کے علاوہ ان 3 کے علاوہ چوتھی کوئی لیک کی وجہ نہیں. اور اگر یہ کبھی بند ہو جائے 100 احتیاط کے باوجود, سم ٹائم وہ چیز چلی جاتی ہے, آپ نے کبھی اس کے اندر اسٹیلٹ نہیں ڈالنا, لیکن آپ سرنج میں پانی ڈال کے زور لگا سکتے, اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. یوں ہی لیے تھا کوئی کچرا پھنس جاتا ہے تو آپ بے شک تھوڑا سا زور لگا لیں, اس سے نہ گھبرائیں, اسے کچھ نہیں ہوتا, لیکن اسٹیلٹ نہیں ڈالنا آپ نے. ٹھیک ہے, کیونکہ اسٹیلٹ نہیں پتا ہمیں کہاں چلا جائے گا. ٹھیک ہے, تو ایک یہ ہے. تو اس میں یہ ہوگا اگر کوئی بہت پرابلم ہے نا, اگر 7 دن کے بعد ایسا ہوگا تو وی کین ویری ایزیلی ٹیک اٹ آؤٹ اینڈ انسرٹ اے نیو. دوسرا یہ کہ اگر یہ بلاک ہو جائے, خراب ہو جائے, یوز ہو کے پھٹ جاتی ہیں بالکل, ٹھیک ہے نا, یا باجی نے کھینچ ہی دیا کسی نے غلطی سے, ٹھیک ہے نا, اگر 10 دن گزر گئے ہیں تو آپ کو اس کی ریپلیسمنٹ خود کرنی چاہیے. اور اس کی ریپلیسمنٹ کی جو ٹیوب ہے وہ فولیز ہے. یہ 24 فرینچ کی ٹیوب ہے, آپ کے گھر میں 24 فرینچ کا فولیز اور ایک 20 cc کی ہر وقت ہونی چاہیے. بھائی جہاں سے نکلی ہے وہاں سوراخ موجود ہے. اب تھوڑی سی کوئی لوبریکیشن لگائے وہاں پہ, کوئی مطلب گھی لگا لیں, مکھن لگا لیں, جیل ویزلین کچھ لگا لیں, زائلوکین جیل پڑی ہے گھر میں, کچھ بھی لگا لیں, 24 کا فولیز ڈالیں, بلون انفلیٹ کریں. یہ جب بھی چینج ہوئے گی یہ فولیز سے چینج ہوئے گی, ری انسرٹ نہیں ہوگی. وہ ڈالا ہوا ہے, ہول بنا ہوگا نا, جو تصویر بنا کے دکھائی, ہول بنا ہوا ہے, اسی سے ریپلیس کریں گے. اور اگر ہم ریپلیس کریں گے تو ہم اس کو ہمیشہ 28 سے ریپلیس کرتے ہیں, 28 فولیز سے. آپ کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 24 لے کے رکھ دیں گے, پتہ نہیں اس گھر میں کون ہو کون نہ ہو, کیونکہ یہ ہول بڑا ریپڈلی بند ہو جاتا ہے, تو آپ کو امیڈیٹلی ریپلیسمنٹ کی ضرورت ہے. تو گھر میں آپ کے 24 کا فولیز جاتے ہوئے لے جائیے گا, اور 20 cc کی سرنج, وہ سرنج جس میں لیور لاک ہو, وہ سرنج جس پہ نزل ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جس پہ نیڈل لگتی ہے لیکن لاک کے بغیر, کیونکہ وہ فولیز کے اندر وہ فٹ ہو جائے. تو آپ نے خود ریپلیس کرنا ہے, بالکل پینک نہیں کرنا, بس وہ جو سوراخ ہے اسی کے اندر دوسرا ڈالیں, بلون انفلیٹ کر دیں, ڈالا.
اوکے بات